الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وصدق رسول صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام اور معزز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع قرآن کریم کے متعلق ہے. سامعین محترم، قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس نے انسانوں کو پستیوں سے اٹھا کر عروج تک پہنچایا. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس نے انسانوں کو صراط مستقیم دکھایا. قرآن کی عظمت کو دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ قرآن کی عظمت کو دیکھتے ہیں. قرآن کی عظمت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جاؤ شہر اور دیہاتوں کی گلیوں میں جا کر تو دیکھو. آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے اپنے سینوں سے قرآن کو چمٹائے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کو 5 سال کا بچہ بھی حافظ قرآن نظر آئے گا. آپ کو 70 سال کا بوڑھا بھی حافظ قرآن نظر آئے گا. اس قرآن کی عظمت کو دیکھنا ہے تو تاریخ ابن خلدان پڑھ کر تو دیکھو. اس قرآن کی عظمت کو دیکھنا ہے حضرت عمر کی بہن سے پوچھ کر تو دیکھو. اس قرآن کی عظمت کو دیکھنا ہے حضرت بلال حبشی سے پوچھ کر تو دیکھو. یہ قرآن وہ عظیم اور مقدس کتاب ہے جس کی تلاوت کی وجہ سے میرے آقا کو طائف کی گلیوں میں لہو لہان ہونا پڑا. یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کی تلاوت کی وجہ سے حضرت سمیہ کو دولخت کر دیا گیا. یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کی تلاوت کی وجہ سے حضرت خبیب کو سولی پہ چڑھایا گیا. یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کی تلاوت کی وجہ سے حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریتوں میں لٹایا گیا. یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کی تلاوت کی وجہ سے احمد بن حنبل پر کوڑے برسائے گئے. یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کی تلاوت کی وجہ سے ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا. ارے مسلمانوں، تمہارے گھروں میں خزانہ ہے لیکن تم پھر بھی دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہو. تم امریکہ سے بھیک مانگ رہے ہو، تم یورپ سے بھیک مانگ رہے ہو، تم روس سے بھیک مانگ رہے ہو. تمہارے گھروں میں روشنیوں کا خزانہ ہے لیکن تم پھر بھی دوسروں سے روشنی مانگ رہے ہو. ارے قرآن کا دامن تھام لو. سارا یورپ، امریکہ، برطانیہ تمہارے قدموں میں آ کر گرے گا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہم نے اپنے ذمہ لیا ہے. کیسا ذمہ لیا؟ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک پادری نے اپنی کتاب زنجیر پر ایسا کیمیکل لگایا کہ وہ جل نہ سکے اور مسلمانوں کو چیلنج کر دیا، آؤ مسلمانوں دیکھتے ہیں تمہاری کتاب سچی یا ہماری کتاب سچی، تم جھوٹے یا ہم جھوٹے. تم اپنی کتاب کو آگ میں جلاؤ، ہم اپنی کتاب کو آگ میں جلائیں گے. جس کی کتاب جل گئی وہ جھوٹا، جو بچ گئی وہ سچا. سارے مسلمان ایک وقت پریشان ہو گئے لیکن حضرت شاہ ولی اللہ نے کیا خوب فرمایا، ایسے نہیں، تم اپنی کتاب کو اپنے گلے سے باندھ لو. ہم اپنی کتاب کو اپنے گلے سے باندھ لیں گے، پھر ہم دونوں آگ میں جلیں گے. پھر دیکھیں گے جو جل گیا وہ جھوٹا، جو بچ گیا وہ سچا. لیکن اس وقت کہ پادری کو یہ بات ماننی پڑ گئی. وہ تو میں نے کیمیکل کتاب کو لگائے تھے، وہ تو کیمیکل میں نے اپنے جسم کو نہیں لگائے.
میں آخری بات آپ سے یہی عرض کروں گا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو نوافل اور تلاوت سے آباد کرو۔ قرآن تو گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں، قرآن تو گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں، ہم دل میں ذرا بھی اللہ کا خوف رکھتے نہیں۔ ہاں، زلزلوں کی چیخوں سے اٹھ جاتے